کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی حراست سے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے فلوٹیلا کے تمام کارکنوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا تو انسانی بنیادوں پر غزہ امداد لے جانے والا 40 سے زائد ممالک کا قافلہ اسرائیلی فورسز نے روک لیا۔ 500 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں سابق سینیٹر مشتاق بھی شامل ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ سینیٹر مشتاق کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے وہاں اتنی دور غزہ میں جانے کی؟ ہیومن رائٹس کا ان کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو مشتاق احمد خان صاحب آپ یہ کام بلوچستان کرتے، کے پی کے میں کرتے، پاکستان کے کسی اور علاقے میں جا کے کرتے۔ ابھی تو کشمیریوں کی لاشیں گرائی ہیں پاکستان کی آرمی نے، آپ وہ زیادہ دور نہیں ہے آپ سے وہ علاقہ بھی، بلوچستان چلے جاتے۔ مطلب یہ بغیرتی کی اور بے شرمی کے انتہا، اور اس کو پاکستان کے لیفٹ رائٹ ایون پروگریسو سارے بڑا اس کو نہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کمال کا ہی کوئی مجاہد نکلا ہے۔ سینیٹر مشتاق صاحب کی کیا خوبصورت، کیا کمال کا مرد مجاہد ہے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، یہ سینیٹر رہ چکے ہوئے ہیں۔ اس آدمی نے اہل غزہ کی آواز دبنے نہیں دی۔ ان کو بتایا گیا، ان کو اسرائیلیوں نے واضح کر دیا ہے کہ ہم ہر غازن کو قتل کریں گے تمہارے پیچھے لگے ہوئے۔ غزہ کی طرف میرا سفر جاری رہے گا۔ میں صرف پاکستان کے عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں، امریکہ فائننسر ہے، امریکہ قاتل ہے۔ اگر آپ غزہ نہیں آ سکتے تو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف آئیے، کہیں دھرنا دیں۔ What kind of people are you guys؟ جن پروٹیسٹ کی بات کر رہا ہے اسی کا آرمی چیف، اس کے خلاف یہ پروٹیسٹ کر لیتا جو ابھی ٹرمپ سے ملا تھا اور اس کا پرائم منسٹر بھی۔ ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو دی چینل اے پی گیان۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہ کافی انٹرسٹنگ ہے، ساتھ ہی پاکستانی مائنڈ سیٹ کس طرح سے ڈبل اسٹینڈرڈ سے بھرا پڑا ہے اور کس طرح سے یہ دھرم کے اندھے بنے ہوئے اس کا پوری طرح سے خلاصہ کرتا ہے یہ آج کی ویڈیو، جس میں طاہر گورا سر نے بالکل ایپٹلی پاکستانیوں کا جو ذہنی سوچ ہے اس کو ڈسکرائب کیا ہے، جس کے سینٹر میں ابھی آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے ابھی جو فلوٹیلا کیپچر کیا ہے۔ فلوٹیلا مطلب چھوٹی چھوٹی جہازوں کا جھنڈ ہوتا ہے۔ ان فلوٹیلا میں بہت سارے دیشوں کے علاوہ پاکستانی بھی غزہ فلسطین جا رہے تھے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ اسرائیل غزہ کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، وہاں پہ کھانا پینا نہیں ہے، اس لیے ان غزہ کے لوگوں کے لیے ان جہازوں میں راشن اور دوائیاں ان کی مدد کے لیے لے جا رہے تھے، جن میں پاکستانی بھی ہیں، جس پر طاہر گورا سر نے چوٹ کے لیے کہ یہ پاکستانی کڈس مائنڈ سیٹ کے ہیں کہ سوچو ابھی جو پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، اور بلکہ ابھی جو لیٹسٹ پی او کے میں پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو مارا ماری ہوئی، پاکستان کے پولیس نے ہی کشمیریوں کے اوپر گولی چلا دی سیدھا، اور پھر جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے وہاں اتنے سارے پاکستانی آرمی ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہی ہے، اس پہ بات کرنے کے بجائے، ان کو مدد پہنچانے کے بجائے یہ پاکستانی غزہ والوں کی ہیلپ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے ایک جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر ہیں، یہ بھی اس قافلے میں شامل ہو کے پہنچے تھے وہاں پہ۔ یہ کہہ رہے تھے ہیومن رائٹس کی بڑی وائلیشنز ہو رہی ہے، سینیٹر مشتاق ان کا نام ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ سینیٹر مشتاق کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے وہاں اتنی دور غزہ میں جانے کی؟ ہیومن رائٹس کا ان کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو یہ تو کے پی کے سے ان کا تعلق ہے، یعنی پاکستان کا خیبر پختونخوا کا علاقہ، وہ سرا چند میل کلومیٹر دائیں بائیں ہو کے وہاں چلتے تو وہاں پہ ہیومن رائٹس کی جو ابتری ہے، وہاں پہ جو ان کے اپنے پشتون پٹھان بہن بھائیوں کے اوپر جو پاکستانی آرمی کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے تو ان کے لیے اتنا لمبا پینڈا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، ہیومن رائٹس کے لیے اتنا وہ جو لمبا پینڈا کر کے غزہ گئے ہیں۔ میرا یہ کویسچن ہے کہ اگر آپ کی انٹینشن ہیومن رائٹس کی ریسٹوریشن ہے تو آپ اپنے ہی چلے جائیے خیبر پختونخوا، اپنے ہی پروونس میں یہ کام کر سکتے تھے، تو اتنا لمبا پینڈا کر کے ہیومن رائٹس کے لیے جانے کے لیے ضرورت نہیں تھی۔ چیریٹی بگنز فرام ہوم، بھائی خیرات کا کام تو پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے نا۔ تو یہ تو خیر بڑے پکے مسلمان ہیں، ان کو تو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہاں پہ مذہب بھی ایک ہے، پاکستانی برانڈ کا اسلام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اسلام ہے، وہ پاکستانی برانڈ کا اسلام ہے، اور اس پاکستانی برانڈ کے اسلام میں سینیٹر مشتاق کو بھی سہولت ہوتی، تو یہ کام اتنی دور جا کے کرنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ میں آپ کو آگے ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے موبائل فون کی جو سم ہے وہ اب کام نہیں کر رہی، اسرائیل نے جیم کر دیے ہیں ہمارے نیٹ ورک، تو جتنے چاہے جیم کر لیں۔ وہ جیم کیے ہوئے نیٹ ورک کی ریکارڈ کی ہوئی ویڈیو بھی ہم تک پہنچ گئی۔
یعنی یہ کمال کی بات ہے. ہاں اگر یہ ویڈیو وہ کہیں پہ جا کے ریکارڈ کرتے وہی اپنے کے پی کے میں ہیومن رائٹس کی، اگر ان کو وہاں پہ سمجھ آ جائے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی ان کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے تو وہ سمجھ آ جاتی. غزہ ایک ان لوگوں کے لیے نا، پاکستانی جماعت اسلامی اور یہ ایون کچھ بھارتی لوگوں کے لیے جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، بنگلہ دیشیوں کے لیے وہ بڑا ایک فیسینیٹنگ سا ورڈ ہے. بھئی آپ اپنے آل دوالے دیکھ لو نا، آپ کے آس پاس ہیومن رائٹس کی اتنی ابیوزز ہیں جو آپ کی کمیونٹیز کے ساتھ، آپ کے ہی طور طریقوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ذرا اس کے خلاف اٹھو. ملینز اور ملینز لوگ رہتے ہیں غزہ میں، تو بیچارے 2 ملین لوگ ہیں. مجھے ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں جو عام لوگ ہیں. وہ حماس کے لوگوں کو یہ سینیٹر مشتاق احمد فیسینیٹ کر رہا ہے کہ یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں، وہ ہانیہ اور فلاں اور ڈیم، اور آلموسٹ ان سب کو اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا ہے کیونکہ وہ خوفناک ٹیررسٹ ہے. تو یہ دیکھیے ان کی ذرا فیسینیشن دیکھیے، غزہ غزہ غزہ. بھئی اتنے تو ہزاروں میل دور گئے ہو، ذرا چند کلومیٹر دور جا کے کے پی کے میں کوئی ملینز کے پی کے میں لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں. مطلب یہ بغیرتی کی اور بے شرمی کے انتہا، اور اس کو پاکستان کے لیفٹ رائٹ ایون پروگریسو سارے بڑا اس کو نہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کمال کا ہی کوئی مجاہد نکلا ہے. اب یہ وہ جو منظر ہے وہ فون پھینکا تھا اس نے ان بٹوین یا اپنے سفر کے دوران کہ جی میرے فون پہ سگنل کام نہیں کر رہے. میرے موبائل کو انہوں نے جیم کر لیا ہے اور گزشتہ 36 گھنٹوں سے میرا موبائل کے ذریعے سے کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ موبائل اب صرف ایک کھلونا بن گیا ہے. میں اس کو پھینک دیتا ہوں سمندر کے اندر، لیکن میں غزہ کی طرف سفر جاری رکھوں گا. موبائل کے بغیر بھی غزہ کی طرف میرا سفر جاری رہے گا. میں صرف پاکستان کے عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہم غزہ جائیں گے، خواہ یہ سمندر کی مچھلیاں کے خوراک ہم بن جائیں یا اسرائیلی ڈرون ہمارے جسم کے پرزے اڑائے، لیکن ہم غزہ کی طرف سفر جاری رکھیں گے. اگر آپ غزہ نہیں آ سکتے تو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف آئیے. میں سیاسی جماعتوں سے، دینی جماعتوں سے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں سے کہتا ہوں، امریکہ فائننسر ہے، امریکہ قاتل ہے. امریکہ نے پرامن منظم کرنا دیجیے، یہ آپ کا قانونی حق ہے. تو اس مہا ناٹک مشتاق احمد خان نے، آپ نے دیکھا وہ سمندر میں اپنا موبائل فون پھینک دیا، پھر بھی اس کی ویڈیو بنی. سگنل نہیں تھے، اس کے باوجود وہ ویڈیو آن لائن گئی، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ گئی. پتہ نہیں کیسے گئی. ظاہر ہے جس کے بھی موبائل فون سے ریکارڈ ہوئی ہوگی اس کے پاس سگنل ہوں گے، انہوں نے اپلوڈ کیا ہوگا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. تو یہ ذرا تماشے ان کے دیکھیں، غزہ 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 غزہ. What kind of people are you guys؟ اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ بھی، ان پڑھ لوگ بھی، جاہل لوگ بھی، سارے کے سارے. یہ ناٹک کرنا تو بند کرو. یہ ہے ان کا معاملہ. اچھا وہ ٹرمپ کا کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ قاتل ہے، امریکہ قاتل ہے. بھائی امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، تم اپنے اسلامک یہ جو سارے کے سارے دہشت گرد ہیں ان کو روکو نا. یہ مسلمانوں کا فرض ہے نا، ان کو روکو. ٹرمپ کے اوپر چڑھائی کر کے کیا کرو گے جی؟ یہ پروٹیسٹ نکالو. وہاں سے وہ غزہ کے قریب پانیوں میں بیٹھا ہوا بہتا ہوا وہ کہہ رہا ہے جی پروٹیسٹ کرو. پاکستان میں اس طرح کے پروٹیسٹ، چلیے پروٹیسٹ ہونے کا حق حاصل ہے. اب وہ جن پروٹیسٹ کی بات کر رہا ہے اسی کا آرمی چیف اس کے خلاف یہ پروٹیسٹ کر لیتا جو ابھی ٹرمپ سے ملا تھا اور اس کا پرائم منسٹر بھی.